والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملۃ والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وقال اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين قال فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللہ رب العزت کے خاص فضل سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ اس وقت جو ہجرت کے دوسرے سال جو واقعات پیش آئے ان اہم واقعات میں سے پہلا واقعہ تحویل قبلہ ہے اور اس کے بعد ایک اسلام کی جو جنگ پیش آئی جسے ہم اور آپ جنگ بدر کہتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور ترتیب بار انشاءاللہ اس کو چند نشستوں میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی بڑا عنوان ہے جسے ہم غزوات اور سرایا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے محدثین نے اور اہل سیر نے بہت ساری کتب میں اس کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہم سب کو توفیق عطا فرمائی تو ضرور اس حوالے سے چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے اول ہجرت کا دوسرا سال جب شروع ہوا تو اس وقت نماز جو ہے اسلام کا ایک رکن ہے اور نماز کی روح خشوع ہے، اور خشوع کے لیے
باطنی یکجہتی کے ساتھ ظاہری یکجہتی بھی درکار ہے، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے اور مقصود اصلی کو تقویت پہنچتی ہے۔ نماز جماعت و جمعہ میں اتحاد جہت کا اثر جو دوسرے نمازیوں پر پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں، اس لیے نماز میں ایک جہت کا تعین ضروری ہے، مگر اس میں انسانی عقل کو دخل نہیں، بلکہ جو ذات پاک سزاوار عبادت ہے یہ تعین اسی کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں کعبہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہجرت کے بعد بحکم الہی بنا بر حکمت و مصلحت وقت بیت المقدس آپ کا قبلہ مقرر ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ یہود آپ پر طعن کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر قبلہ میں ہمارے تابع ہیں، اس لیے آپ کی یہ آرزو رہی کہ ملت ابراہیمی کی طرح میرا قبلہ بھی ابراہیمی ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری فرمائی، جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، یعنی بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے منہ کا پھرنا آسمان کی طرف، پس ضرور ہم پھیریں گے تجھ کو اس قبلہ کی طرف کہ تو اسے پسند کرتا ہے، پس پھیر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو پس پھیر دو منہ اپنے اس کی طرف۔ ترجمہ کنز الایمان ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اس تحویل کی کیفیت یہ ہے کہ نصف رجب یوم دوشنبہ یا نصف شعبان یوم سہ شنبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے، تیسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ وحی الہی سے آپ نے نماز ہی میں کعبہ شریف کی طرف رخ فرما لیا، اور مقتدیوں نے بھی آپ کا اتباع کیا۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ایک نمازی جو شامل جماعت تھا عصر کے وقت مسجد بنی حارثہ میں گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں انصار نماز عصر بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ اس نے تحویل قبلہ کی خبر دی، وہ لوگ نماز ہی میں کعبہ رخ ہو گئے۔ دوسرے روز قباء میں عین اس وقت خبر پہنچی جبکہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اسی حال میں اپنا رخ بدل کر کعبہ شریف کی طرف کر لیا۔ تحویل قبلہ یہودیوں پر سخت ناگوار گزرا، وہ اس پر اعتراض کرنے لگے۔ ان کا اعتراض اور اس کا جواب قرآن کریم میں اس انداز میں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلَّ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی۔ پہلی آیت میں ان کا اعتراض نقل کر کے یوں جواب دیا گیا کہ شرق و غرب بلکہ جہات ستہ سب خدا تعالیٰ کی ہیں، اس کو کسی خاص جہت سے خصوصیت نہیں، کیونکہ وہ مکان و جہت سے پاک ہے، وہ جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کر دے، ہمارا کام اطاعت ہے۔ دوسری آیت میں مذکور ہے کہ تحویل قبلہ اس واسطے ہوا کہ ثابت اور متزلزل میں تمیز ہو جائے، یعنی کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون اپنے قدم ڈگمگا لیتا ہے۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال یہ بات پیش آئی۔ اسی سال سلسلہ غزوات اور سرایا بھی شروع ہوئے۔ محدثین اور اہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ وہ لشکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل ہو، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل نہ ہوں بلکہ اپنے اصحاب میں سے کسی کو دشمن کے مقابلے میں بھیج دیں تو وہ لشکر جو ہے وہ سریہ کہلاتا ہے۔ غزوات تعداد میں 27 ہیں، جن میں سے 9 میں قتال وقوع آیا، اور وہ یہ ہے: بدر، احد، مریسع، خندق، قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف۔ سرایا کی تعداد 47 ہے۔ نظر بر اختصار یہاں پر جو ہے سرایا کو پس انداز کر کے غزوات کے بعض دیگر وقائع کا حال جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہجرت کے بعد بھی کفار قریش مسلمانوں کے مذہبی فرائض کی بجا آوری میں مزاحم ہوتے تھے۔ یعنی وہ رکاوٹ بنتے تھے اور اسلام کے مٹانے کی وہ کوشش کرتے تھے، بلکہ دیگر قبائل کو بھی مسلمانوں کی مخالفت پر برانگیختہ کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اغراض کے لیے اپنے اصحاب کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں یعنی سرایا اطراف مدینہ میں بھیجنی شروع فرمائی، بلکہ بعض دفعہ خود بھی شرکت فرمائے، کہیں دشمن کی نقل و حرکت کی خبر لانے کے لیے، کہیں بعض قبیلوں سے معاہدہ قائم کرنے کے لیے، اور کہیں محض مدافعت کے لیے ایسا کیا گیا۔ ہاں، ایک غرض یہ بھی تھی کہ قریش کی شامی تجارت کا راستہ بند کر دیا جائے، اور یہ وہی بات ہے جس کی دھمکی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد ابو جہل کو خاص خانہ کعبہ میں یوں دی تھی کہ اگر تم نے ہم کو طواف کعبہ سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ بند کر دیں گے۔ چونکہ قریش بالعموم مسلمانوں کو حج و عمرہ سے روکتے تھے، اس لیے مجبوراً مسلمانوں کو ان کے تجارتی قافلوں سے تعرض کرنا یہ مذہبی مداخلت سے تاکہ وہ باز آ جائے اس لیے ضروری تھا۔ تو یہ پہلا ایسا جو ہے واقعہ پیش آیا کہ اس میں تعرض کرنے کا سبب یہ بنا۔ اسی کے ساتھ غزوہ ابوا اسی سال کے ماہ سفر میں، دوسرا یہ تیسرا غزوہ بوات اور غزوہ بدر اولا ماہ ربیع الاول میں، اور غزوہ ذو العشیرہ ماہ جمادی الاخری میں ہوا۔ بدر اولا قرز بن جابر فہری کی گو شمالی کے لیے تھا جو مدینہ منورہ کے اونٹ ہاک لے گیا تھا۔ باقی تینوں قافلے قریش سے تعرض کے لیے تھے، مگر ان میں سے کسی میں بھی مقابلہ نہیں ہوا۔ غزوہ ذو
ذوالعشیرہ کے بعد ماہ رجب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوفی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 یا بقول بعض 12 مہاجرین کی جمعیت کے ساتھ نخلا، یہ مقام مکہ اور طائف کے درمیان مکہ سے 1 دن کی راہ پر ہے، روانہ فرمایا۔ وہ نخلا میں پہنچ کر قافلہ قریش کے منتظر رہے۔ ناگاہ قریش کے اونٹوں کا قافلہ جن پر وہ شراب منقع اور چمڑا وغیرہ مال تجارت طائف لا رہے تھے ان کے قریب اترا۔ اس قافلے میں عمرو بن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ اور ابو جہل کے باپ ہشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام حکم بن قیسان تھے۔ فریقین میں مقابلہ ہوا، اس میں حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے ایک تیر سے عمرو بن حضرمی کا کام تمام کر دیا۔ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن قیسان گرفتار ہوئے اور باقی جو ہے وہ بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش دونوں اسیروں اور مال غنیمت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت تقسیم فرمائی اور حضرت حکم بن قیسان اسلام لائے۔ عثمان بن عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا، وہ مکہ میں چلا گیا اور کفر پر مرا۔ اسی سال ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے اور ماہ رمضان میں غزوہ بدر ثانیہ وقوع میں آیا۔ غزوہ بدر کبریٰ جس کو کہتے ہیں، غزوہ بدر سب سے بڑا غزوہ ہے۔ اس کا سبب عمرو بن حضرمی کا قتل اور قافلہ قریش کا شام کی طرف سے آنا تھا۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کے قصد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے تھے۔ امیر قافلہ ابو سفیان تھا۔ اس قافلے میں قریش کا بہت سا مال تھا۔ جب یہ قافلہ بدر کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی۔ آپ نے فوراً مسلمانوں کو نکلنے کی دعوت دی، اس لیے جلدی سے تیاری کر کے آپ بتاریخ 12 ماہ رمضان شریف بروز ہفتہ مدینہ شریف سے نکلے اور مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر بیر ابی عتبہ پر لشکرگاہ مقرر ہوا۔ یہاں لشکر کا جائزہ لینے کے بعد آپ نے صغیر السن صحابہ مثلا ابن عمر، برا بن عازب، انس بن مالک، جابر، زید بن حارث، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو واپس کر دیا اور باقی کو لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر جن کی عمر 16 سال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ بچا رہے تھے کیونکہ ان کو شہادت کا شوق تھا، مگر ڈرتے تھے کہ کہیں چھوٹی عمر کے سبب واپس نہ کر دیے جائیں۔ چنانچہ جب پیش ہوئے تو واپسی کا حکم ملا، اس پر آپ رونے لگے۔ لہذا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت کی اجازت دے دی، بلکہ ان پر خود اپنی تلوار کا پرتلا لگا دیا، یعنی وہ پیٹی جو تلوار لٹکانے کے لیے کندھے پر ڈالتے ہیں خود لگا دیا۔ واضح رہے کہ مسلمان محض قافلہ قریش سے تعرض کے لیے نکلے تھے، ان کو علم نہ تھا کہ فوج قریش سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے فوری ناتمامی تیاری کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا سواری کا اونٹ موجود ہو وہ سوار ہو کر ہمارے ساتھ چلیں۔ انصار آپ سے ان اونٹوں کے لانے کے لیے جو مدینہ کے حصہ بالائی میں تھے اجازت مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، صرف وہی ساتھ چلے جس کا سواری کا اونٹ حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 308 مجاہدین تھے، جن میں سے مہاجرین کچھ 60 سے اوپر تھے، باقی سب کے سب انصار تھے۔ 8 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے اور تھے جو بوجہ عذر شامل نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی غنیمت میں سے پورا حصہ دیا، لہٰذا یہ بھی اصحاب بدر میں
شامل ہوتے ہیں۔ ان 8 میں سے 3 تو مہاجرین تھے، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمہ داری کے لیے حضور ہی کے ارشاد سے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید ہر 2 عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے 10 روز پیشتر قافلہ قریش کی خبر لانے کے لیے بھیج دیا تھا، اور وہ آپ کی روانگی کے بعد مدینہ میں واپس آئے تھے۔ اور 5 انصار تھے، یعنی ابو لبابہ بن عبد المنذر، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیبت میں مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا، عاصم بن عدی العجلانی، جو روحہ سے ضرب شدید کے سبب واپس کر دیے گئے اور مدینہ کی بالائی آبادی عالیہ کے حاکم بنائے گئے، حارث بن حاتب العمری، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روحہ سے کسی خاص کام کے لیے بنو عمرو بن عوف کے پاس بھیج دیا تھا، حارث بن سما، جو روحہ میں ٹانگ پر ضرب شدید آنے کے سبب واپس کر دیے گئے، اور خواد بن جبیر، جو اثناء راہ میں ساق پر پتھر لگنے کے سبب مقام صفرا سے واپس کر دیے گئے۔ سواری کے لیے 3 مجاہدین کو 1 اونٹ ملا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت مرثد غنوی 1 اونٹ پر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف دوسرے پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روحہ سے چل کر صفرات کے قریب پہنچے تو آپ نے حضرت بس بن عمرو اور عدی بن ابی زغبہ کو قافلہ قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ بدر میں پہنچے اور وہاں سے یہ خبر سن کر قافلہ کل یا پرسو بدر میں پہنچے گا۔ ابو سفیان کو شام میں خبر لگی کہ حضرت قافلہ کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے اس نے حجاز کے قریب پہنچ کر زمزم بن عمرو کو 20 مسکال سونے کی اجرات پر مکہ میں قریش کے پاس بھیجا تاکہ ان کو قافلے کے بچانے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ زمزم اونٹ پر سوار ہو کر فوراً روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر زمزم نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے، کجاوا الٹ دیا تھا اور اپنی قمیص پھاڑ دی تھی۔ اس ہیبت قزائی میں وہ اپنے اونٹ پر سوار یوں پکار کر کہہ رہا تھا، اے گروہ قریش، قافلہ تجارت تمہارا مال ابو سفیان کے ساتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب اس کے سدے راہ ہو گئے۔ میں خیال نہیں کرتا کہ تم اسے بچا لو گے۔ فریاد۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب گمان کرتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی عمرو بن حضرمی کی مانند ہوگا؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایسا نہیں۔ غرض قریش جلدی نکلے اور ان کے اشراف میں سے سوائے ابو لہب کے کوئی پیچھے نہ رہا، اور اس نے بھی اپنے عوض ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو بھیجا اور 4000 درہم جو بطور سود اس سے لینے تھے اس سلے میں اس کو معاف کر دیے۔ امیہ بن خلف نے بھی پیچھے رہ جانے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ اس نے حضرت سعد بن معاذ سے ہجرت کے بعد مکہ مشرفہ میں سنا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ہاتھ سے قتل ہوگا، مگر ابو جہل نے کہا، تو اہل وادی مکہ کا سردار ہے، اگر تو پیچھے رہ گیا تو دوسرے بھی دیکھا دیکھی میں تیرے ساتھ رہ جائیں گے۔ غرض یہ کہ پسو پیش کے بعد ابو جہل کے اصرار پر وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ قریش جب بڑے ساز و سامان سے اس طرح چلنے کو تیار ہو گئے تو انہیں بنو کنانہ کی طرف سے اندیشہ پیدا ہوا، کیونکہ بدر سے پہلے قریش و کنانہ میں لڑائی جاری تھی۔ اس لیے قریش خائف تھے کہ مبادا کنائے سابق کے سبب ہمارے پیچھے ہم کو کوئی ضرر پہنچائے۔ اس وقت ابلیس بس صورت سراقہ بن مالک ظاہر ہوا، جو کنانہ کا سردار تھا، اور کہنے لگا، میں ضامن ہوں تمہارے پیچھے، بنو کنانہ سے تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرح ابلیس لعین بس صورت سراقہ
لشکر قریش کے ساتھ تھا، علاوہ ازیں اہل مکہ کے ساتھ گانے والی عورتیں، آلات، ملاحی بھی تھے۔ رسد کا انتظام یہ تھا کہ عمرہ قریش عباس، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا، جب ابو سفیان مدینہ کے نواح میں پہنچا اور قریش کی کمک یعنی وہ فوج جو لڑائی میں مدد کے لیے بھیجی جائے اس کی مدد کو نہ پہنچی تو وہ نہایت ہی خوف زدہ ہوا کہ کہیں مسلمان کمین گاہ میں ہی نہ ہو، یعنی جہاں یہ دشمن کے پکڑنے یا مارنے کے لیے گھات لگا کر یعنی چھپ کر بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہاں وہ کہیں گھات لگا کر نہ بیٹھے ہو۔ اسی حال میں وہ بدر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مجدی بن عمرو سے پوچھا، کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں میں سے کسی کو دیکھا؟ مجدی بولا، اللہ کی قسم میں نے کسی اجنبی شخص کو نہیں دیکھا، ہاں اس مقام پر دو سوار آئے تھے۔ یہ کہہ کر عدی و بس کے مناخ یعنی اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ ابو سفیان نے ان کے اونٹوں کی مینگنیوں کو لے کر توڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ان میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ کہنے لگا، ان اونٹوں نے یثرب کی کھجوریں کھائی ہیں۔ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس تھے، لہذا اس نے اپنے قافلے کے اونٹوں کے منہ پھیر دیے اور بدر کو بائیں ہاتھ چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوا۔ جب وہ قافلے کو محل خطر سے بچا لے گیا تو اس نے قیس بن امرؤ القیس کے ہاتھ قریش کو کہلا بھیجا کہ میں نے قافلے کو بچا لیا ہے، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ یہ قاصد جوفہ میں قریش سے ملا اور انہیں ابو سفیان کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے واپس ہونے کا ارادہ کیا مگر ابو جہل بولا کہ ہم بدر سے ورے واپس نہ ہوں گے، وہاں 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے اور کھلائیں گے، شراب پیئیں گے اور رات سنیں گے۔ اس طرح قبائل عرب کے اطراف میں ہماری عظمت اور شان اور شوکت اور آواز پھیل جائے گی اور آوازہ پھیل جائے گی اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔ پس ابو جہل کی رائے پر عمل کیا گیا۔ جوفہ ہی میں اخنس بن شریک الثقفی نے اپنے حلیف بنو زہرہ کو جو 100 اور بقولے 300 مرد تھے مشورہ دیا کہ واپس چلے جاؤ، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ اسی طرح بنو عدی بن کعب جو قریش کے ساتھ آئے تھے سنیہ لفت سے واپس لوٹ گئے اور واپسی میں ابو سفیان ان سے ملا اور کہنے لگا، اے بنو عدی تم کیوں کر لوٹ آئے؟ لا فی العیری ولا فی النفیر، نہ قافلے میں اور نہ قریش میں۔ وہ بولے کہ تو نے ہی تو قریش کو لوٹ جانے کا پیغام دیا تھا۔ غرض یہ کہ بنو زہرہ اور بنو عدی کے سوا تمام قریش کے قبائل لڑائی میں شامل تھے۔ مقام صفرا کے نزدیک وادی ظفیران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ لائے۔ پس اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، عیر، قافلہ یا نفیر یعنی گروہ قریش؟ مسلمان چونکہ محض قافلہ کے قصد سے نکلے تھے، تعداد بھی کم تھی اور سامان جنگ بھی کافی نہ تھا، اس لیے ایک فریق اس حالت میں لڑائی سے ہچکچاتا تھا۔ وہ بولے عیر یعنی قافلہ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوئے، لہٰذا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور خوب کہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تقریر کی اور اچھی کی، اور پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتایا ہے وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نہیں کہتے ہیں، ہم نہیں کہیں گے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔
پھر آپ نے انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ انصار کی طرف اشارہ کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بیعت عقبہ کے وقت کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دمام یعنی عہد سے بری ہیں، یہاں تک کہ آپ ہمارے دیار میں پہنچ جائیں۔ جب آپ ہمارے دیار میں پہنچیں گے تو ہمارے امان و عہد میں ہوں گے اور ہم آپ کی حمایت کریں گے ہر ایسے امر سے کہ اس سے ہم اپنی اولاد اور عورتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ چونکہ اس عبارت سے اس طرح کا وہم ہوتا تھا کہ انصار پر صرف مدینے میں ہی حضور کی حمایت واجب تھی، لہٰذا ہم نے اس مقام پر محض ان کے حال سے استکشاف و استمزاج کے لیے ایسا کیا۔ انصار نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اکابر انصار میں سے تھے یوں جواب دیا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور شاہد ہے اس امر پر جو کچھ آپ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اس تصدیق پر ہم نے آپ کو اپنی اطاعت کے عہد و مواثق دیے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہیں چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ اس سمندر کو عبور کرنا چاہیں اور اس میں کود پڑیں تو بے شک ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں کود پڑیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں یہ ناگوار نہیں کہ کل کو آپ ہمیں ساتھ لے کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم لڑائی میں صابر اور دشمن کے مقابلے کے وقت صادق ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ مقابلے میں ہمارے ہاتھ سے آپ کو وہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، لہٰذا آپ ہم کو اللہ کی برکت سے لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی برکت سے چلو، اللہ نے مجھ سے دو باتوں یعنی قافلہ اور فوج قریش میں سے ایک کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم گویا میں قریش کی موت کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے تیار کیے، سب سے بڑا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ مشرکین کے ساتھ بھی تین جھنڈے تھے، ایک ابو عزیر بن عمیر، دوسرا نضر بن حارث، تیسرا طلحہ ابن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاریخ 17 ماہ رمضان جمعہ کی رات کو بدر میں قریب کے میدان میں اترے اور قریش دوسری طرف اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی و حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ قریش کے دو غلام پکڑ لائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے ان غلاموں سے پوچھا کیا تم ابو سفیان کے ساتھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو قریش کے سکتے ہیں، قریش نے ہمیں پانی پلانے کے لیے بھیجا اور اس پر صحابہ کرام نے انہیں مارا۔ جب وہ درد سے بے چین ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے ساتھی ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا جب یہ تم سے سچ بولے تم نے ان کو مارا، اور جب تم سے جھوٹ بولے تو ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا، وہ قریش کے ساتھی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں سے قریش کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم یہ تو دے ریگ جو نظر آ رہا ہے یعنی ریت کا ٹیلا اس کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ قریش کی تعداد کتنی ہے، یعنی وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ وہ بولے ہمیں معلوم نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ایک دن 10 اور ایک دن 9۔ آپ نے فرمایا وہ 1000 اور 900 کے درمیان ہیں۔
واقع میں وہ 950 تھے اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا سرداران قریش میں سے کون کون آئے ہیں؟ وہ بولے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر بن نوفل، طعیمہ بن عدی بن نوفل، نظر بن حارث، زمعہ بن اسود، امیہ بن خلف اور نبیہ و منبہ، پیسران حجاج سہیل بن عمر بن عبد وود۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا لو مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے طرف بھیج دیے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کچھ کر کے کنووں کی طرف آئے اور جو کنواں بدر کے سب سے قریب تھا اس پر اترے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ ہیں وہ اچھی جگہ نہیں، آپ ہمیں اس کنویں پر لے چلیں جو قریش کے سب سے نزدیک ہو۔ میں بدر سے اور اس کے کنووں سے واقف ہوں، وہاں ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے جس کا پانی ختم نہیں ہوتا، ہم اس پر ایک خاص حوض بنا لیں گے، اس میں سے پئیں گے اور جنگ کریں گے، باقی کنووں کو بند کر دیں گے تاکہ کفار کو پانی نہ ملے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حباب کی رائے جو ہے وہ درست ہے۔ علاوہ عظیم جہاں مسلمان اترے ہوئے تھے وہ نرم ریتیلی زمین تھی جس میں آدمیوں کے پاؤں اور چوپائیوں کے کھور اور سم دھستے تھے، اور جہاں کفار ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے وہاں کنویں کھود لیے تھے اور پانی جمع کر لیا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض کو غسل جنابت اور بعض کو وضو کی حاجت تھی اور پیاسے تھے، پانی نہ ملتا تھا۔ پس شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارا گمان ہے کہ ہم حق پر ہیں، پیغمبر ہمارے درمیان ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، حالانکہ مشرکین پانی پر قابض ہیں اور تم جنوب اور محدث ہونے کی حالت میں نماز پڑھتے ہو، پھر تمہیں کس طرح امید ہو سکتی ہے کہ تم ان پر غالب آ جاؤ گے؟ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی جس سے ان کا رنج اور تعب دور ہو گیا اور مہ برسا دیا گیا، جس سے انہوں نے پیا، غسل کیا، اپنے چوپایوں کو پلایا اور مشکیں بھر لی، اور ریت جو سخت ہو گئی جس پر چلنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین جو ہے وہ کیچڑ والی ہو گئی جس پر چلنا دشوار ہو گیا۔ اس طرح وسوسہ شیطان جاتا رہا اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہاں سے چل کر کفار سے پہلے آب بدر پر پہنچ گئے اور قریش کے سب سے قریب ہو گئے۔ جو قریب کنویں پر اترے تھے اس پر حوض بنا کر پانی سے بھر لیا، دوسرے کنووں کو بند کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونچی جگہ پر ایک عریش یعنی کھجوروں کی شاخوں کا سائبان بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مارکا کی جگہ پر تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے اشارے سے فرماتے تھے یہ فلاں کافر کے مارے جانے کی جگہ ہے اور یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لڑائی میں ویسا ہی وقوع میں آیا، ان میں سے کسی نے بھی اشارے کی جگہ سے سر منہ تجاوز نہ کیا۔ یہ سب کچھ جمعہ کی رات بتاریخ 17 رمضان المبارک واقع ہوا۔ کفار کیچڑ کے سبب سے اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں صدیق اکبر عریش میں داخل ہوئے۔ یار غار یہاں بھی عریش کے اندر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے شمشیر برہنہ علم لیے ہوئے تھے، اور دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار آڑے لٹکائے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات بیدار اور مصروف دعا رہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی، نماز سے فارغ ہو کر جہاد پر ایک واعظ فرمایا۔ پھر آپ صف آرائی میں مشغول ہوئے۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک تیر کی لکڑی تھی جس سے کسی کو آپ اشارہ فرماتے کہ آگے ہو جاؤ اور کسی سے اشارہ فرماتے کہ پیچھے ہو جاؤ۔ چنانچہ سواد بن غزیہ انصاری
جو سب سے آگے نکلے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی سے ان کے پیٹ کو ایسے ٹھوکا دیا اور فرمایا استوی یا سواد، اے سواد برابر ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ضرب شدید لگائی ہے، حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق و انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، آپ مجھے قصاص دیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک ننگا کر دیا اور فرمایا اپنا قصاص لے لو۔ اس پر حضرت سواد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لپٹ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا حضور صلی اللہ اور عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت حاضر ہے، میں نے چاہا کہ آخر عمر میں میرا بدن آپ کے بدن اطہر سے مس کر جائے۔ یہ سن کر آپ نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی اور اس نے معاف کر دیا۔ اسی اثناء میں مشرکین بھی نمودار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد کثیر دیکھ کر یوں دعا فرمائی، یا اللہ، یہ قریش فخر و تکبر کرتے آ پہنچے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ جنگ کریں اور تیرے رسول کو جھٹلائیں۔ اے اللہ، میں اس نصرت کا منتظر ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جب ہر دو فریق صف آرائی کر چکے تو قریش نے عمر بن وہب جمحی کو لشکر اسلام کی تعداد معلوم کرنے بھیجا۔ وہ لشکر اسلام میں آیا اور دیکھ بھال کے بعد واپس جا کر کہنے لگا، مسلمان کم و بیش 300 ہیں اور ان کے ساتھ 70 اونٹ اور 2 گھوڑے ہیں۔ ایک گروہ قریش میں نے دیکھا کہ ان کے اونٹوں کے پالان موتیوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یثرب کے آبکش اونٹ زہر قاتل سے لدے ہوئے ہیں، ان کو اپنی تلواروں کے سوا اور کوئی پناہ نہیں، وہ گونگے ہیں، کلام نہیں کر سکتے، سانپوں کی طرح زبانیں منہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میری رائے میں ان میں سے ایک شخص بھی قتل نہیں ہو سکتا تا وقت کہ تم میں سے ایک کو قتل نہ کر لیں۔ بس جب وہ تم میں سے اپنی تعداد کے برابر قتل کریں گے تو ان کے بعد تمہارا جینا کیسا ہوگا، اس لیے تم آپس میں مشورہ کر لو۔ جب حکیم بن حزام نے یہ سنا تو عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اے ابو الولید، تو قریش کا سردار ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ آخر زمانے تک دنیا میں تیرا ذکر خیر رہے؟ وہ بولا، پھر میں کیا کروں؟ حکیم نے کہا، لوگوں کو واپس لے جا اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا خون بہا ادا کر دے۔ عتبہ نے کہا، بے شک وہ میرا حلیف تھا، اس کا خون بہا، اس کا نقصان نے مال جو ہوا وہ سب میرے ذمے ہیں۔ تو ابن حنظلیہ ابو جہل کے پاس جا، کیونکہ وہی ہے جس کی طرف سے مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں میں لڑائی کرا دے۔ پھر عتبہ نے کھڑے ہو کر یوں تقریر کی، ایک گروہ قریش، تمہیں محمد اور اس کے اصحاب کے ساتھ لڑنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ خدا کی قسم، اگر تم محمد کو قتل کرو گے تو تم میں سے ہر ایک کو ان میں اپنے چچیرے بھائی کے قاتل یا ماموزاد بھائی کے قاتل یا اپنے خاندان کے کسی شخص کے قاتل کا منہ ہر وقت دیکھنا پڑے گا، اس لیے لوٹ چلو اور محمد اور باقی عرب کو خود آپس میں سمجھ لینے دو۔ حکیم مذکور کا بیان ہے کہ میں ابو جہل کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل نے زرہ دان میں سے اپنی زرہ نکالی ہوئی ہے، اسے زیتون کے تیل کی جو ہے چیٹک مل رہا ہے۔ میں نے کہا، ابو الحکم، عتبہ نے مجھے ایسا ایسا کہہ کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے اصحاب کو دیکھ کر اس کا سینہ پھول گیا ہے، یعنی بزدل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ہم ہرگز واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دے۔ عتبہ بزدل تو نہیں ہے، مگر اس نے دیکھا کہ محمد اور اس کے اصحاب چند اونٹوں کا گوشت کھانے والے ہیں اور ان میں ان کا بیٹا ابو حذیفہ ہے، اس کے بارے میں وہ تم سے ڈر گیا ہے۔ پھر ابو جہل نے عامر بن حضرمی کو کہلا بھیجا کہ تیرا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو ہٹا لے جاوے اور تو قصاص چاہتا ہے، اس لیے اٹھ اور اپنے بھائی کا قصاص اور عہد و پیمان یاد دلا۔ اس پر عامر مذکور اٹھا اور اپنے جو ہے لوہے کی جنگی ٹوپی، یہ سورین جو ہے، یہ اپنے
شرمگاہ کو ننگے کر کے چلا، اور واہ امراہ دیکھ کر لوگوں کی رائے بدل گئی۔ یہ عتبہ کو معلوم ہوا کہ ابو جہل نے اس کی نسبت یہ الفاظ اللہ کی قسم اس کا سینہ پھول گیا ہے کہا ہے، تو بولا حلقہ بر زرد کیے ہوئے جلدی جان لے گا کہ کس کا سینہ پھول گیا ہے۔ حلقہ دبر پر ایک برس کا داغ تھا جسے وہ زعفران لگا کر زرد کر رکھتا تھا۔ یہ اس طرح کے الفاظ جو ہے بے حیائی کے الفاظ وہ ایک دوسرے کو عار دلانے کے لیے یہ کہا کرتے تھے۔ میرا سینہ پھول گیا ہے یا اس کا، یہ کہہ کر عتبہ نے اپنے سر کے لیے خود طلب کی، یعنی خود طلب کی، لوہے کی ایک جنگی ٹوپی، مگر اس کی کھوپڑی اتنی بڑی تھی کہ تمام لشکر میں ایسی خود نہ ملی جو اس کے سر پر ٹھیک آ جائے، اس لیے اس نے چادر سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ اس طرح قریش آمادہ جنگ ہوئے، یعنی بہت ہی انہوں نے یہ جذبات دلائے اور ایک دوسروں کو آر دلائی، ایسے الفاظ کہے، تب جا کے یہ سارے لوگ جو ہیں جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عتبہ نے عمر بن وہب سے کہا کہ جنگ کرو، اس لیے کہ وہ 100 سوار لے کر حملہ آور ہوا۔ مسلمان اپنی صف پر قائم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا میری اجازت کے بغیر کوئی لڑائی نہ کرنا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہم پر آ پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خواب میں قریش تھوڑے دکھائے، اگر بہت دکھاتا تو مسلمان تعداد کثیر کا نام سن کر ڈر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو دیکھیے کہ میدان جنگ میں التحام حرب سے پہلے مسلمانوں کو کفار تھوڑے دکھائے تاکہ وہ جنگ پر اقدام کریں، اور کفار کو مسلمان تھوڑے دکھائے جس سے انہوں نے لڑنے میں بہت کوشش نہ کی۔ مسلمانوں میں سے جو سب سے پہلے لڑائی کے لیے نکلا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام مہجع نام سے تھا، جسے عامر بن حضرمی نے تیر سے شہید کیا۔ وہ مسلمانوں میں پہلا قتیل تھا۔ پھر انصار میں سے حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی اور فرمایا بہشت کی طرف اٹھو جس کا عرض آسمان و زمین ہے۔ یہ سن کر حضرت عمیر بن حمام انصاری بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہشت جس کا عرض آسمان و زمین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تب حضرت عمیر نے کہا واہ واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے واہ واہ کیوں کہا؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس توقع پر کہ میں اہل بہشت سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تب تو بے شک اہل بہشت میں سے ہیں۔ اس پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ترکش سے چھوہارے نکال کر کھانے شروع کیے، پھر کہنے لگے اگر میں زندہ رہوں یہاں تک کہ یہ چھوہارے کھا لوں تو البتہ یہ لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوہارے جو پاس تھے پھینک دیے، پھر جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ دوسری جانب صف آدھا میں سے اسود بن عبد الاسد مخزومی جو بدخلق تھا آگے بڑھا اور کہنے لگا میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا یا اسے ویران کر دوں گا یا اس سے ورپ مر جاؤں گا۔ ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ اسود حوض تک پہنچنے نہ پایا تھا کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پاؤں نصف ساق تک کاٹ دیا۔ وہ پیٹھ کے بل گر پڑا، پھر وہ حوض کے قریب پہنچا یہاں تک کہ اس میں گر پڑا تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تعقب کیا اور حوض ہی میں اس کا کام تمام کر دیا۔ بعد ازاں اس کے بعد شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن ربیعہ نکلے۔ مشرکین نے چلا کر کہا اے محمد ہماری طرف اپنی قوم میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بیچ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو ہاشم اٹھو اور اس حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے، کیونکہ وہ باطل لائے ہیں تاکہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ پس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سینے مبارک پر بطور نشان شتر مرغ کا پر تھا، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور عبیدہ بن مطلب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف بڑھے اور ان کے سروں پر خود تھے۔ عتبہ نے کہا تم بولو تاکہ ہم پہچان لیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حمزہ بن عبد المطلب شیر خدا اور شیر رسول ہوں۔ عتبہ بولا یہ اچھا جوڑ ہے، میں حلیفوں کا شیر ہوں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا ولید اٹھ۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کی طرف بڑھے، اور ابن سعد میں اس قول کو ثبت کہا ہے، مگر سنن ابی داؤد میں بروایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید میں مقابلہ ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کی طرف بڑھے اور ایک نے دوسرے پر وار کیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ پھر عتبہ اٹھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے اور اسے قتل کیا۔ پھر شیبہ اٹھا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب میں سے عمر میں سب سے بڑے تھے اس کی طرف بڑھے۔ شیبہ نے تلوار کی دھار حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ماری، جو پنڈلی کے گوشت پر لگی، اور اسے کاٹ دیا۔ پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیبہ پر حملہ آور ہوئے اور اسے بھی قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ابو طالب اس حالت میں مجھے دیکھتے تو مان جاتے کہ میں ان کی نسبت ان کے شعر ذیل کا زیادہ مستحق ہوں جو انہوں نے کہا تھا، ہم محمد کو حوالے نہ کریں گے یہاں تک کہ ان کے گرد لڑ کر مر جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں۔ یہ سب کچھ ہرد و فوج کے اجتماعی حملے سے پہلے وقوع میں آیا۔ یہ پہلا حملہ تھا اور اس طرح سے یہ جنگ کی جو ہے ابتدا ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی تو انشاءاللہ دوسری نشست میں جو ہے اس سے پورا مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس جنگ کی برکتیں عطا فرمائیں، اور ان صحابہ کرام نے کم تعداد ہونے کے باوجود بھی جو انہوں نے ہمت حوصلے دکھائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں کا ایک حصہ ہمیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائیں۔ اور یہ غزوات اور سرایا کا جو بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔